لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ علامہ ابن اسیر جبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے کسی شے تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مکان کی چھت پر چڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے سیڑھی کی ضرورت ہوگی، تو چھت پر جانے کے لیے جو ہے جو سیڑھی ہے وہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ سامنے محترم، اسی طرح جو اللہ والے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے جو محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ سبحان اللہ۔ امام محمد بن محمد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کا وسیلہ پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ فرائض ادا کر کے نوافل ہمیشہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جب اللہ ان کو محبوب بنا لیتا ہے تو پھر ان کے کان ہو جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں، ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے کہ جن سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں، اور ان کے پیر ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ان کو ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور ان کو اپنی پناہ میں لوں گا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہر ولی ہر نبی سے یہ وعدہ فرمایا ہے وہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ سامنے محترم، اس لیے ہم اہل سنت جو ہیں اپنی دعاؤں میں جو ہے انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے قید میں مبتلا ہو جاتے، حضرت عمر بن خطاب جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو جو ہے کا وسیلہ پیش کرتے اور بارش کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم جو اپنے نبی کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے اور تو یہاں پر تجھے بارش برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے ہم چچا کو تیری طرف جو ہے وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم پر جو ہے ہم پر جو ہے بارش برسا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں پر جو ہے بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طرح جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے ایک نبینا شخص آیا تو اس کو جو ہے وسیلہ کا حکم دیا۔ حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبینا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اگر جو ہے تم چاہو تو اس کو مؤخر کر دیتا ہوں، یہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز جو ہے نفل پڑھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح عرض کرے، اے اللہ، میں جو ہے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے جو ہے سوال کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہے میں جو ہے اپنی اس حاجت میں وسیلہ بناتا ہوں اور اپنے رب کی طرف جو ہے متوجہ ہوتا ہوں تاکہ جو ہے میری جو ہے حاجت پوری ہو جائے۔ سبحان۔ اور اے اللہ، میرے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک پر غور کیجیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس نبینا شخص کو خود حکم دیا کہ میرا وسیلہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد جو ہے ہم جو ہے دعا کرتے ہیں، اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے وسیلے کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم جو ہے مؤذن کی اذان کو سنو تو ان کے کلمات کی مثل کہو۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والا بھی اسی طرح کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی سننے والا بھی اسی طرح کہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے درود پڑھو، کہ جس نے جو ہے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے 10 رحمتیں بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے جو ہے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ کا سوال، میرے لیے وسیلہ کا جو ہے سوال کرو، کیونکہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو حاصل ہوگا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ سو جس نے جو ہے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا تو اس کے حق میں میری شفاعت جائز ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔